اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا نوروز ہے، اور نوروز کے حوالے سے کئی شبہات ہیں، کئی سوالات ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نوروز ہمیں منانا چاہیے، کیا نوروز کوئی اسلامی عید ہے؟ کیا نوروز کے حوالے سے کوئی حدیث روایت ہمارے پاس موجود ہیں؟ ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء نوروز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو انہی سوالات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نوروز کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نو کا مطلب نیا، روز آپ کے لیے روشن ہے، مطلب دن، نیا دن۔ اور 21 مارچ کو ہر سال جو ہے وہ نوروز منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایرانی کلچرل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک رسم ہے، اور ایرانی جو ہے وہ ایرانی قوم اس کو بہت ہی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اس دن کو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ زردشتیوں کا جو ہے یہ جاتی ہے تاریخ جا کے وہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ نوروز وہ لوگ مناتے تھے، اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ملکی طور پر ابھی بھی اس وقت بھی ایران میں جو ہے وہ چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ایک ہفتے، 10 دن، 15 دن جو ہے وہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لوگ خوب جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نوروز یعنی نیا دن، ٹھیک ہے، کیونکہ مارچ میں جو ہے وہ زمین دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سبزہ جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہریالی آپ دیکھتے ہیں زمین میں، یعنی ایک طاقت اور ایک جو ہے وہ روح اور ایک نئی زندگی جو ہے وہ زمین شروع کرتی ہے۔ تو اس نسبت سے بھی اس کو نوروز کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر اس کو منانے اور اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ہمارا ایک اہم سوال ہے۔ تو میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیے گئے استفتاحات موجود ہیں یہاں پر۔ میں اس کو بڑا کر کے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو استفتاحات کے جو ہے نمبر صحیح طرح سے واضح طور پر دکھائی دے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ تو نوروز ایک اہم دن ہے، اسے منانا بدعت نہیں ہے۔ یعنی ان سے سوال کیا گیا آیت اللہ سیستانی سے، پہلا سوال یہ ہے کہ عید نوروز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جواب میں آیا کہ روایت سے اس عید کا ثابت ہونا، یعنی اس عید کا ہونا ثابت نہیں ہے روایت کے مطابق، یعنی روایت اوتھنٹک روایات جو ہے نہیں ہیں اس عید کے متعلق۔ یہ اسلامی عیدوں میں سے ہیں، جیسے عید شعبان کی ہمارے عیدیں موجود ہیں، 15 شعبان ہیں، اسی طرح سے عید جو ہے مبعث ہیں، عید غدیر ہیں، عید رمضان کی عید ہیں، اور عید فطر کی، اور عید جو ہے وہ قربان ہے۔ تو اس طرح سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی یہ جو بعض روایت کی جو بات ہے نا، وہ ضعیف احادیث بھی ہو سکتی ہیں، اور حسن روایات بھی ہو سکتی ہیں، احسن روایت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے یہ استفادہ ہوتا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے، تو اس اہمیت کے پیش نظر اس دن خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت ہوتا ہے دین میں کسی چیز کو شامل کرنا اور اس کو نسبت دینا اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے، یہ بدعت ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا، کیا نوروز کو عید کے طور پر منانا دین میں بدعت شمار ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم عید کے طور پر منائیں، یعنی عید کے طور پر ملنا ملانا، خوشی، کھانا کھلانا، کھانے کے لیے جانا، دعوتیں کرنا، تو جواب یہ کہ بدعت شمار نہیں ہوتا۔ اب اس کو میں آپ کو بڑا کر کے زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ استفتاحات جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سے اس طرح سے ثانی، مسئلہ نمبر ہیں 1629، صفحہ نمبر ہیں 413، ٹھیک ہے۔ استفتاحات آیت اللہ سیستانی یعنی آلِ رحمہ کی جو ہے نا کتاب، اور دوسرا والا بھی ہے 1626 اور صفحہ نمبر 412۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوسرے جو ہے ہمارے علماء کے حوالے سے، جیسے آیت اللہ سیستانی کے بعد ظاہراً جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نام آتا ہے، ان کے مقلدین کے نام آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ان کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ اپنے کیا ان کی جو ہے وہ فتویٰ ہے، یا اس حوالے سے کیا ان کی رائے ہے۔ نوروز کا دن اسلامی عید نہ ہونے کے باوجود جلالت والا اور پسندیدہ دن ہے۔ یعنی اسلامی عید تو نہیں ہے، لیکن یہ اہمیت کا حامل دن ہے۔ آیت اللہ سیستانی خامنائی جو ہے انہوں نے فرمایا کہ عید نوروز دینی عید نہیں ہے، لیکن شرع مقدس اسلام کے بزرگان نے اس کی تائید کی ہے۔ متعدد روایت میں نوروز کے دن کو عظمت و تکریم والا اور پسندیدہ دن قرار دیا ہے۔ اپنے کسی تقریر میں انہوں نے یہ بیان دیے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اس لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا آ جائیں کہ بھائی اس کو اگر ہم عید کے طور پر منائیں یا نوروز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آج کے دن یعنی نوروز کے دن جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں،
جس طرح سے زمین میں اللہ ایک جان ڈال کر اس کو نئی زندگی دے رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرنا احسن ہے، یعنی یہ دعا کرنا بہتر ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں بھی دعا کرتے ہیں، تو ایک بہتر دعا آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے، یعنی منقلب کرنے والے، ٹھیک ہے، یا مدبر اللیل والنہار، اور اے لیل و نہار یعنی دن اور رات کی تدبیر کرنے والے، یعنی اس کی ترتیب قائم رکھنے والے، ٹھیک ہے، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، یعنی حالات بدلنے والے، یا محول الحول والاحوال یعنی احوال بدلنے والے، حالات بدلنے والے، ہماری حالات کو احسن سے احسن حالت میں جو ہے بدل دے، جس حالت میں ہم ہیں وہ برے حالت ہے اس کو بہتر حالت میں بدل دے، یعنی ہماری حالت کو ایمان کی حالت میں بدل دے اور ہمارے ایمان کو مزید اس کو ترقی عنایت کر، یعنی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اور آج کل دیکھیں یہ سال جو ہے ابھی 21 مارچ کے بعد جو ہے وہ رمضان شریف بھی آنے والے ہیں، اور مطلب 1-2 دن کل ہیں، کل منگل بدھ جمعرات 2 دن کے بعد جو ہے وہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس کو رمضان کے استقبال کے لیے ایک بہترین طریقے سے استقبال رمضان کے طور پر بھی منا سکتے ہیں انسان، کہ اپنے اندر چینجنگ لائیں اور استقبال رمضان کے طور پر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور استقبال رمضان کے حوالے سے آج کے دن میں، کل کے دن میں، پرسوں کے دن میں آپ وہ دعا پڑھیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، بہترین دعا ہے، اس کے ترجمے کی طرف آپ توجہ کریں کہ رسول خدا کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، ماہ رمضان کے آمد پر اس کے استقبال کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف آنے والا ہے، تو اس پاکیزہ مہینے کا استقبال تم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہیں کہ وہ ماہ رمضان کے حوالے سے جو استقبال کی جو دعا ہے اس کو ضرور پڑھیں، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کو وہ کر کے اپلوڈ کر کے۔ نیچے یہاں پر نوروز کے دن روزہ اور غسل کا جو ہے وہ شرعی حکم کے حوالے سے استفتاء کیا گیا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کو ہم زوم بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آیت اللہ سستانی امام خمینی اور آیت اللہ خوی کے فتویٰ کے نوروز کے دن کا روزہ تاکیدی مستحب ہے، نوروز کے دن کا روزہ تاکیدی مستحب ہے، یعنی ان کے فتویٰ موجود ہے باقاعدہ طور پر کہ آج کے دن جو ہے نا یعنی 21 اس کو مارچ کو تاکیدی مستحب ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے خوی آیت اللہ اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ سستانی کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو ہے آیت اللہوں کے، میں اگر اس کو بڑا کر دوں تھوڑا سا، تو آیت اللہ خامنائی کے فتویٰ میں تمام اعمال نوروز کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب سے، یعنی رجائے مطلوبیت کی مطلب ثواب مل جائے، یعنی قرب الہی حاصل ہو جائے، ثواب مل جائے، اس انجام دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اگر جو اعمال بجا لاتے ہیں نوروز کے دن اعمال وغیرہ ہیں ترتیب دیے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نوروز کے حوالے سے جو لیکن اس دن جو ہے وہ کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے بندے خدا نوروز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس کا نام آپ سب نے سنے بھی ہوں گے، کیونکہ نوروز جو ہے کے حوالے سے جتنے بھی باتیں یہ یہاں پر اپنی ویڈیو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس حد تک بھی نہیں ہے کہ آپ نوروز کو جو ہے وہ نجومیوں کے کتابوں سے اور نئی معلوم باطل نظریات اس میں شامل کر کے لوگوں کو سرپرائز کرنے کے لیے یا لوگوں کی جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں اس کو آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ اتوار کے ساتھ 20 مارچ 8:33 کو ہو رہا ہے۔ علم جفر کی روشنی میں یہ نوروز وہی پل ہے جب کائنات کو وجود بخشا گیا اور سورج کی روشنی پہلی مرتبہ زمین کی طرف مائل ہوئی۔ لہٰذا یہ جنتری منتری اور جفر وفر ان کے پیچھے آپ نہ جائیں، جو علماء آپ کو صحیح طرح سے بات پہنچاتے ہیں وہ بات آپ جو ہے وہ اس کو فالو کریں، اور رمضان مبارک جب آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کو ایک دن کے طور پر آپ منا سکتے ہیں بہترین طریقے سے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہم سب کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے لیے حقیقی طور پر آمادہ ہونے اور اس پاکیزہ دن کے ایام کے جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہم سب کو ان سب رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہماری عبادات اور اطاعت اور دعاؤں کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور کرے انشاءاللہ۔